ہم صرف اور صرف نام کے سنی رہ گئے ہیں۔ میں بولتا ہوں، ہمیشہ بولتا ہوں، نام کے سنی مت بنیے، کام کے سنی بنیے، عمل کرنے والے سنی بنیے، سن کر سن ہونے والے سنی مت بنیے۔ میں بتا رہا تھا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی وقار، جن کا نام حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جنگی دوست بھی کہتے ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ صومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد کی جب 12 سال تک خدمت کی نا، 12 سال تک خدمت کی، اس کے بعد آپ حاضر ہوئے اور آپ نے کہا کہ عبداللہ صومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کی شرط پوری کر لی، 12 سال تک متواتر میں نے آپ کے باغ کو دیکھا ہے، اب مجھے معاف کر دے۔ میں بتا رہا تھا مجھے معاف کر دے، لیکن حضرت عبداللہ صومی یہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی 2 شرطیں اور باقی ہیں، 2 شرطیں اور باقی ہیں۔ میں جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آج کے دور میں نا، اگر کوئی لڑکی والا کسی لڑکے سے یہ کہہ دے کیا تو میرے بیٹی سے شادی کر سکتا ہے، تو میرے بیٹی سے شادی کرے گا، یا بیٹی اگر باپ کو کہہ دے کہ والد گرامی وقار مجھے فلاں لڑکے سے شادی کرنا ہے، اور وہ ایمان والا بھی ہو، اس کے پاس ایمان کی دولت بھی ہو، وہ شریعت مطالعہ پہ چلنے والا بھی ہو، تو معاشرے میں اس کو غلط سمجھا جاتا ہے، اس کو خراب سمجھا جاتا ہے۔ جس کو خراب سمجھنا چاہیے اس کو خراب نہیں سمجھا جاتا۔ جو لڑکی گھر سے بھاگ جاتی ہے اس کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ جو لڑکی گھر سے جو ہے تو جناب والا بغیر اجازت کسی اجنبی کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جو لڑکی عزت اور حیا کے ساتھ اپنے باپ سے رشتے کا مطالبہ کرتی ہے، بولتی ہے کہ مجھے فلاں لڑکا پسند ہے، تو اس کو معاشرے میں غلط سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اپنی شادی کا مطالبہ اپنے باپ سے خود کیا ہے۔ بتائیں مجھے، اپنے باپ سے، اپنے ماں سے، اپنے رشتہ دار سے شادی کا مطالبہ کرنا یہ غلط ہے، یا گھر چھوڑ کر کسی غیر محرم کے ساتھ بھاگ جانا یہ غلط ہے۔ آپ جس کو فیشن کہہ رہے ہو وہ فیشن نہیں ہے، وہ گناہ ہے، اور جس کو برا سمجھ رہے ہو وہ برا نہیں، بہت اچھا کام ہے، بڑا نیک کام ہے۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کے سننے والے بن جائیں، ہماری بیٹیوں سے مشورہ کرنے والے بن جائیں، ہماری بیٹیوں کی رائے لینے والے بن جائیں، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بھی بچی بھاگیں گی نہیں گھر سے، اپنے گھر کو چھوڑنا گوارا نہیں کرے گی۔ اسے معلوم ہے میرے باپ کے پاس اگر بات رکھی جائے، یا میرے ماں کے پاس بات رکھی جائے، یا میرے رشتہ داروں میں بات رکھی جائے، تو وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس بات پہ جناب والا وہ غور و فکر کرنے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا وہ بات رکھنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا، ہمارے معاشرے میں جو کام جائز ہے اس کو ترک کر دیا، اور جو کام ناجائز ہے اس کو فیشن کا نام دے دیا۔ یہی حضرت عبداللہ صومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی وقار سے فرماتے ہیں کہ ابو صالح ابھی 2 شرطیں اور ہیں۔ وہ ایک شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ انہوں نے کلیئر کر دیا، اگر لڑکا تمہیں پسند آ جائے، آپ کو یہ لگے کہ یہ لڑکے کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، یہ خاصیتیں ہیں، یہ پاور اور یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کی بچی کی اچھی طریقے سے پرورش کر سکتا ہے، وہ آپ کے بچی کو اچھی طریقے سے خوشیاں دے سکتا ہے، وہ آپ کی بچیوں کو حلال اور جائز طریقے سے پروان چڑھا سکتا ہے، تو بالکل ڈریے مت، اس سے آپ مطالبہ کر سکتے ہو۔ ارے آپ حلال کام کر رہے ہو نا، حرام ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، جو تصور آپ کر رہے ہو یہ غلط معاشرے نے آپ کو بتایا ہے، آپ مغربی تہذیب کی طرف نکل چکے ہو، یہ غلط طریقہ نہیں ہے، صحیح طریقہ ہے۔ اگر غلط طریقہ ہوتا مجھے بتاؤ، حضرت عبداللہ صومی حضرت ابو صالح کو پیغام کیوں بھیجتے اپنی بیٹی کا؟ بیٹی والے ہیں نا وہ، لیکن پیغام دیا اور کہا اے عبداللہ صومی اس کے بعد کی شرط کیا ہوگی؟ حضرت عبداللہ صومی کہتے ہیں ابو صالح ایک تو یہ ہے کہ تم نے میری بیٹی سے شادی کرنا ہے، اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ سنو، شادی اس لڑکی سے کرنا ہے جو اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، لولی بھی۔
طے ہوگی شرط طے ہو گئی، اس کے بعد شادی ہو گئی۔ وہ واقعہ پورا آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، لیکن میں جو بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے، ہم ان کے والد کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے۔ ان کے والد نے کیا کیا بتائیں؟